بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ فرماتا ہے کذبت عاد، قوم نے عاد کو جھٹلایا یا قوم عاد نے جھٹلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کا پورا واقعہ سورہ حاقہ میں گزر چکا ہے۔ سورہ حاقہ 29 میں کذبت سمود و عاد، قوم سمود اور قوم عاد بالقاریہ، آواز کے ذریعے سے۔ سمود سرکشی اور عاد ہوا کے ذریعے سے ہلاک ہوئے۔ 7 دن تک اور 8 دن تک کنٹینیو ان کے اوپر باد ہوا چلی تھی، سخت ہوا، پر سرزمین کی طرح ہو گئی تھی، گرے ہوئے کھجور کی شاخ کی طرح ہو گئی تھی۔ خیر، یہ سورہ حاقہ ہے اور اس کا تذکرہ پارہ نمبر 8 میں بھی تھوڑا سا اس طرح ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا تو صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے سوا کسی کی پرستش مت کر۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی تمہارے پاس آئی ہو۔ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے۔ اصل قوم نے اونٹنی کو مانگا تھا دلیل کے طور پر، نشانی کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت پر جب چیلنج ہو تو نبوت کے دفاع کے لیے اللہ پاک کو ایسا کرنا، یہ ان کے ذمہ، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مطلب یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 پارہ نمبر 8۔ قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا تھا تو ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، لیکن ان میں سے جو کافر حضرات تھے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، حضرت ہود علیہ السلام کو بیوقوف کہا، معاذ اللہ، کہ ہم تمہیں ایک بیوقوفی کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قال، تو انہوں نے کہا کہ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، نہ میرے اندر بیوقوفی ہے بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کو اسی قوم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سمود اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد۔ اب یہاں پر کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا، تو عاد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ ابھی سمود کا بھی تذکرہ ہے، کیسے جھٹلایا تھا، کیا کہا تھا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، بیوقوفی، یہی کہا تھا، بیوقوفی میں دیکھ رہا ہوں، جھوٹا دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ان کے ساتھ۔ اے لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم معجزہ دکھایا، قمر کو 2 ٹکڑے کر دیا، میری قدرت اور نشانی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میری نشانی ہے، کشتی کو بچایا، کشتی پانی پر ہے، پانی نے کشتی کو سمجھ لیا، تم سوار ہو جاتے تو تمہیں بھی سمجھ لیتے وہ پانی، لیکن تم نے مانا نہیں، ہلاک کر دیے گئے۔ تو کفاران عرب کو یہ سب بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ، انفرادی طور پر نبی کو قوم کے لیے، خاص خطے کے لیے بھیجا، قوم نے جھٹلا دیا تو ہم نے تباہ کر دیا، اس نبی کو تو میں نے ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، سوچو تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ خیر، تو عاد نے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر مسلسل سخت ٹھنڈی زوردار ہوا کو بھیجا۔
سب سال سے اوپر پڑھے سمانیت ایام 8 دن اور 7 رات پڑھ چکے تھے. لیکن یہاں ایک نئی بات ہے آج جو ہے خصوصاً ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے بھیجا فی یوم نحس مستمر, کنٹینیو منحوس دن میں. یہ ہے اصل آج کی گفتگو کا خلاصہ. آج مطلب اگر کتابوں کے حوالے سے آپ سنیں تو یہ نچھتر نہیں ہوتا, چھوچھا یہ پھوپھا یہ سب ساری چیزیں ہم عقیدہ یہی دیتے ہیں کہ بھائی کہیں یہ سب ہوتا نہیں. آج کل کے نوجوان جو پڑھے لکھے یوا جو ہیں وہ تو اور بولتے ہیں یہ شیطان نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ سب کوئی کس صدی میں جی رہے ہو, اس طرح کی باتیں بولتے ہیں. بچے لوگ بولتے ہیں پڑھے لکھے, لیکن قرآن کے اس لفظ سے آپ غور کیجیے کہ یوم نحس مستمر. نحس بولتے ہیں منحوس کو, بولتے ہیں نحس کہیں کا. اور اللہ پاک نے یوم کی صفت بتایا ہے نحس. یوم مانے دن, اس کا مطلب دن میں نحوست ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ پاک فرما رہا ہم نے ان کے اوپر ٹھنڈی سخت تیز تند ہوا یوم نحس منحوس دن میں مستمر کنٹینیو منحوس دن, یعنی جب بھیجا تو وہ نحوست بھرا دن تھا. ایک عقیدہ کیا ملا دیکھیے غوث پاک کیا کہیں, ریحن سرسرا باردن ٹھنڈا شدید الجلی سخت والصوت آواز والی فی یوم نحس شوم منحوس بدترین منحوس دن. ارے باپ مستمر کنٹینیو شومہ منحوس علیہم جاری الی ان یستأصلوا بالمرہ, یہاں تک کہ وہ جب تک کچلے نہ چلے گئے اس وقت تک وہ دن ان کے اوپر طاری رہا. کچلے 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 نہیں. جو پلس پوائنٹ آج کی گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ منحوس دن. اور قرآن پاک میں تذکرہ ہو کر کے ایک زبردست عقیدہ ملی. انسان کو ایمان اور یقین اپنی جگہ پر مسلم ہے اور یہی اصل ہے, لیکن دن منحوس ہو سکتے ہیں, لمحے منحوس ہو سکتے ہیں, رات منحوس ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں ایک تصور دیا گیا کہ منحوس سب سے بڑا پہلو نحوست کا کہاں ہے. نبی کے انکار والا دن یا نبی سے ریلیٹڈ کی مطلب نسبت والی چیز کے انکار والا لمحہ سب سے منحوس لمحہ. شرابی دن کو منحوس نہیں کہا, انکار نبوت منحوس دن. جملے کو غور کر رہا. اب اس کو قرآن سے اور دوسری آیت سے تبت یدا ابی لہب, ایک دن پہلے کیوں نہیں نازل ہوئی, 2 دن کے بعد کیوں نہیں نازل ہوئی, اسی وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھایا, نبی کا انکار اور نبی کے خلاف کہا تبا لک یا محمد, تیرے لیے تباہی ہو بربادی ہو اے محمد. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نازل. سب سے بڑی بات جو معلوم ہوئی آج کے حساب سے, اس کو چھوٹی کلپ بناؤں گا میں, پھر سوال وغیرہ کریں گے, کہ نبی سے ریلیٹڈ چیز یا نبی کے خلاف جانے والا لمحہ منحوس لمحہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. کنٹینیو وہ دن جو ہے منحوس ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ مسلسل عذاب ڈالتا. اس سے مطلب یہ کہ اس کا اپوز عقیدہ یہ بنا کہ جو لوگ اگر چاہتے کہ اس کے دن صحیح ہو, جس کو آپ کہیے گڈ مارننگ یا گڈ آفٹرنون یا گڈ نائٹ, یعنی ہر لمحہ گڈ ہو, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے, ان کے منکر نہ ہو, ان سے ہر ریلیٹڈ چیز کی اتباع و تعظیم کرے. اس آیت قرآنی نے ایک ذہن دیا فی یوم نحس مستمر. اس تفسیر میں بہت کم ملے گی, مگر میں غور کرتے کرتے ایک دم دماغ میں بات آئی کہ یوم نحس کیوں کہا, نحس دن ہے منحوس دن. ارے ہم بول بھی دیتے ہیں نحس کہیں کا منحوس کہیں کا, دونوں لفظ استعمال کرتے. یہ نحس ہے, نحس ہے جب سے پیدا ہو, ہاں نون ہا بڑی سی, نحس کہیں کا منحوس کہیں کا. تو یہ کوئی مطلب یہ کہ اپنا لاجک صرف نہیں ہے, یہ قرآنی تصور ہے کہ انسان کا اگر کوئی لمحہ گڑبڑ ہوتا ہے تو منحوس بولتا. لیکن آج مطلب اللہ پاک نے ایک ذہن دے دیا کہ نہیں, اپنی نفسانی نقصان کی بنیاد پر نحوست کا عقیدہ نہ رکھنا, پرسنلی نقصان کی بنیاد پر نحوست کا عقیدہ نہ رکھنا, نبی کے
منسوب اور نبی سے منسوب اور چیزوں کا جہاں انکار ہو سمجھو کہ وہ سب سے بڑا اور منحوس لمحہ، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک مرتبہ اپنی قوم کے ساتھ چل رہے ہیں، حضرت موسیٰ خوب زور سے دوڑنے لگے، اب لوگ جو ہے ان کے ساتھ ساتھ بھی دوڑ رہے ہیں، جب دوڑ کر کے ایک چٹان پر بیٹھے تو قوم نے پوچھا آپ زور زور سے کیوں دوڑ رہے تھے؟ یہ نبی سے ریلیٹڈ یعنی آقا سے ریلیٹڈ واقعہ ہے یا حضرت موسیٰ سے؟ بہرحال تو جب پوچھا ان کی قوم نے، حضرت نے فرمایا کہ جس جگہ سے میں دوڑ رہا تھا اس جگہ ایک نبی کا انکار ہوا تھا اور قوم کو عذاب دیا گیا تھا، اس لیے میں اس جگہ سے بھاگ رہا تھا کہ کہیں مجھ پر بھی عذاب نہ آئے۔ مطلب انکار نبوت کی جو نسبت ہوتی ہے اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ہم لوگ ایسے ہی نہیں بولتے ہیں کہ ان کے دعوتوں میں نہ جاؤ، ان سے پانی نہ کھاؤ، ان کے نہ، یہ مقصد یہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ایک اور بات دیکھیے، آپ جب انشاءاللہ حج کو جائیں گے تو 8 ذی الحجہ سے آپ شروع ہوگا حج، مینا کو جائیں گے 5 نماز پڑھیں گے، وہاں سے جب عرفات کو جائیں گے آپ تو عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے، نہیں وادی محصر اس کو بولتے، اس جگہ تیز بھاگنے کا حکم ہے، وہ نہ مزدلفہ میں داخل ہے نہ عرفات میں داخل ہے، وہ محصر مطلب حسرت بھرا، یہاں پر کسی نے انکار کیا تھا، نبی کے خلاف گئے تھے، تو آج تک اس جگہ میں اللہ پاک کے رسول یعنی شریعت محمدی کا آرڈر ہے کہ یہاں پر کھڑے بھی نہ ہونا، محصر وادی محصر، یعنی آج کی پریکٹیکلی بات بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ موسیٰ کی بات بولے تو سمجھ بالکل تھوڑا سی ایک مطلب، ارے بس جب جاتی ہے نا تو بس والا مطلب اس پر رہتے ہیں، وہ اعلان کرتے تھے وادی محصر آ رہا ہے، آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھو، اتنا پڑھتے ہو گیا ایسا بولتے بولتے نکل گئے، ایک گاڑی کہتا ہے بس وادی محصر۔ ہم اس کی تحقیق انشاءاللہ جا کر کریں گے، لیکن ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ دن میں لمحے میں نحوست اور منحوسیت یہ اپنا پرسنلی لاجک نہیں ہے، نبی سے ریلیٹڈ چیز میں اگر انکاری پہلو ہو تو وہ لمحہ منحوس ہے، وہ دن منحوس ہے، وہ انسان منحوس ہے، وہ چیز منحوس ہے۔ اس کی تفصیل اگر چاہیں تو جیسے کوئی لوگ توہین کر دیتے ہیں جھنڈے کا، کیا کو لگاتے ہیں، چھوٹی سی مثال، 5 روپے کی ٹوپی ہے لیکن آپ کبھی پاؤں میں نہیں لگائے، اور 100 روپے کا موزہ ہو کبھی سر پہ نہیں رکھے، حالانکہ دونوں آپ ہی کا ہے اور دونوں پاک ہے، وہ بھی پاک ہے یہ بھی پاک ہے، ناپاک کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو نسبت ہے تاج ہونے سے اور اس کو نسبت ہے قدم ہونے سے، تو اس کا اسٹیٹس متعین ہو گیا۔ اب جو لوگ جھنڈے کا انکار کرتے ہیں، چھوٹی سی بات، سوال ان سے صرف یہ کیا جائے کیوں انکار کر رہے ہو؟ تم کو نہیں معلوم کہ اس کو نسبت حاصل ہے غوث سے، جملے پہ بولتا ہے، تم کپڑے کو صرف دیکھ رہے ہو، لہرنے کو دیکھ رہے ہو، کپڑے اور لہرنے کو مت دیکھ۔ نماز کے وقت ٹوپی نہیں رہتی تو رومال باندھ لیتے ہیں، لیکن رومال باندھنے سے پہلے ایک خیال رہتا کہ یہ پاک صاف ہے یا نہیں، اگر اس میں کچھ ناک کے کچھ لگے ہوئے ہو تو نہیں باندھیں گے، صحیح ہے؟ کیوں نسبت حاصل ہونے والی ہے نماز سے، تو ایسے نسبت کا انسان لحاظ کرے۔ آج کی تاریخ میں درگاہ ہیں، اولیاء اللہ کے مقابر ہیں، مساجد ہیں، بزرگان دین ہیں، اور جتنے بھی ریسپیکٹڈ حضرات ہیں جنہیں کہا گیا ہے، شریعت میں جنہیں عزت کرنے کہا گیا ہے، جیسے دیکھیے کشتی کو نشانی قرار دے دیا، اور اللہ پاک پارہ نمبر سورہ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری نشانی کی تعظیم کرے گا میں اس کو دل کا تقویٰ دے دوں گا۔ یہ آیت نہیں سنے تھے؟ نئی بات معلوم ہوگی۔ چلو سورہ حج میں آیت نمبر 32 میں میں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اسے دل کا تقوی حاصل ہوگا، اوپر کا تقوی نہیں، دل متقی کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 32۔ واہ، اچھا، اور اس کو آیت نمبر 30 میں بھی ہے من یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، جو اللہ کی حرمتوں اور نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کے رب کے پاس وہ بہت بڑا ذخیرہ بنا رہے، خیر کا ذخیرہ بنا رہے، اسے ضائع نہیں کرے گا اللہ کا۔ تو اللہ کی تعظیم نہیں کہا، نشانیوں کی تعظیم،
اللہ کی نشانی چھت درگاہ اور آپ اگر مطلب مسجد کو بھی لیتے ہیں تو مسجد تو اللہ نے نہیں بنایا، آپ نے بنایا. تو اینٹ کی جب تعظیم کر سکتے ہیں آپ، جو آپ نے بنایا ہے صرف اس لیے کہ اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو درگاہ میں تو اللہ کی اینٹ نہیں، اللہ کے محبوب بندے لیٹے ہوئے. اس کو تو آپ کی پیشانی سے نسبت حاصل ہے، اور اس کو تو اللہ کے محبوب کی پیشانی سے اور جسم سے نسبت حاصل ہے. وہ سب سے بڑا مقام ہوگا، کیونکہ یہاں پر عام جمعراتی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نماز، تو اس کی تعظیم کا حکم ہے کہ مساجد اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک اور مثال، قربانی کے جانور لاتے ہیں نا، ان کو مار نہیں سکتے آپ، ان کو ڈانٹ نہیں سکتے آپ، ان کے سامنے چھری تیز نہیں کر سکتے آپ. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آ رہی ہے، اور سورہ حج میں اسی کے پس منظر میں ہے کہ یہ میری نشانی ہے، اس کی تعظیم کر. مطلب جانور کی تعظیم کر، صرف نسبت حاصل ہو گئی قربانی سے، جبکہ اس کا گوشت بھی ہم ہی کھائیں گے، اللہ نہیں کھائے. کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات کی حوالے سے آپ دیکھیں اور نشانیاں دیکھیں، کشتی کو دیکھیں تب بھی محمد سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی. حضرت نوح کی اونٹنی کو، حضرت صالح کی اونٹنی کو دیکھیں تب بھی نبی سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی. جتنے بھی یہاں تک کہ غوث قطب ابدال جتنے کو بھی دیکھیں، انبیاء تک کو دیکھیں، محمد عربی سے اعلیٰ نہیں. لہذا نبی سے نسبت رکھنے والی چیز، اب جو جملہ بولنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں تم کو کیسے معلوم کہ یہ بال ہے، غور کریں آپ، تم کو کیسے معلوم کہ یہ بال ہیں. سوال کرتے ہیں آثار مبارک جو آپ دیکھنے جاتے ہیں، اس میں ربیع الاول شریف میں آثار مبارک دکھاتے ہیں، آثار مبارک کی زیارت کرتے ہیں نا آپ لوگ، ہم لوگ کبھی بھی الحمدللہ نہیں ٹھیک ہے، چھوڑیے ادھر، کرتے ہیں آثار مبارک. اب آثار مبارک کی جب زیارت کرتے ہیں تو کیا سوچ کر کے کرتے ہیں؟ نہیں، سب سے بڑی سوچ جو ہماری ہوتی ہے نسبت، تحقیق نہیں. کچھ تحقیق نہیں ہے کہ یہ ہے یا نہیں، مگر نسبت ہے بس. اب میں دلیل بھی دے رہا ہوں آپ کو، بڑا مزہ آئے گا. بخاری شریف کی کتاب الوضو کی دلیل ہے، حدیث نمبر 171 میں ان انس، حضرت انس سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک کا حلق کراتے، منڈاتے، تو کہتے کانا ابو طلحہ اولا من اخذ من شعرہ، تو ابو طلحہ سب سے پہلے صحابی ہے جو آپ کے سارے بال کو لے لیتے تھے. لے لیے. اب آپ بتائیے وہ لے کر کیا کرے؟ کھانے کی تو چیز ہے نہیں، تو برکت ہی حاصل کرنے کی چیز ہے. اب بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے کتاب الوضو میں اس حدیث کو لا کر کے کیا بتایا؟ 170 میں یہ حدیث ہے. ہاں یہ حدیث تو اور اچھی ہے، یہ تو 171 ہے، 171. اب اس میں دیکھیے، فرماتے ہیں حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لعبیدہ، حضرت سیرین کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت ابن سیرین نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے کہا اننا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصفناہ من قبل انس، کہ میرے پاس نبی کے کچھ بال ہیں، میرے پاس نبی کے کچھ بال ہیں جو مجھے حضرت انس سے ملے. اب حضرت انس سے ملے ہیں، صحابی سے ملے ہیں تابعی کو، واہ، میرے پاس کچھ بال ہیں نبی جو انس سے ملے ہیں، یا انس کے گھرانے والوں سے ملے ہیں، بخاری شریف من اہل انس، یا انس کے گھرانے والوں سے ملے ہیں. فقال، تو کہنے لگے لان تکون عندی واہ شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، لیکن سنو وہ میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ کس کا عقیدہ؟ صحابہ اور تابعین، یعنی اب اسلاف کا عقیدہ، سلف کا عقیدہ ہے. امام بخاری نے اس کو ذکر کر کے کیا دیا ہے کہ امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں صرف جو رفع یدین وغیرہ کی بات کرنے والے اہل حدیث آج کرتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے 20 رکعت تراویح، ارے تراویح وغیرہ صرف بخاری میں نہیں. یہ حدیث پاک کا مطلب کیا بتاؤ؟ آج آپ جاتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو؟ بال مبارک کی زیارت کرنے کے لیے. بال مبارک 1400 برس کے بعد بال مبارک کہاں سے آتا جی؟ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اب آپ اس کا ایک آسان سا جواب آج کے بعد دے دیجیے کہ بھائی ہم نے تو یہ صحابہ اور تابعین سے یہ تصور لیا. صحابہ اور تابعین میں مطلب یہ کہ کئی ایسی روایتیں خصوصاً حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں لایا، اور امام بخاری کی پیدائش 194 اور 256 میں انتقال ہوا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 200 برس کے بعد والی
200 برس کے بعد. اور وہ امام بخاری جب لا رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ کہ بال مبارک کا عقیدہ ہے ان کا تب نا عقیدہ ہے. ورنہ اگر وہ کہتے کہ ارے اتنے دن کے بعد کہاں سے ملتا جی بال, آج جھاڑے تو کہاں گر جاتا, کیسا گر جاتا ہے کہ نہیں. لیکن امام بخاری کا بھی عقیدہ اور صحابہ اور تابعین, مطلب تابعین کا خصوصاً عقیدہ یہ کہ دنیا اور تمام چیزوں سے محبوب ہے بال مبارک. اب عقیدہ آپ کو ملنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں ان کی ذات اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل ہے, کیونکہ نبی اعلیٰ اور افضل ہیں تو ان کی ہر نسبت والی چیز بھی اعلیٰ اور افضل ہے. اب جو کوئی کہے تمہیں کیسے معلوم, ہم معلوم کرنے کے اہل نہیں ہیں, ہم بلیو کرنے کے اہل ہیں. معلوم ہم نہیں کرتے, اس کی مثال ہمیں شان دیتے ہیں. ہم نے معلوم نہیں کیا کہ میرے باپ کا ڈی این اے اور میرا ڈی این اے کیا ہے. دنیا نے کہہ دیا یہ باپ ہے, مان لیا ہم نے. باپ نے کہہ دیا بیٹا ہے, مان لیا ہم نے. کوئی تحقیق نہیں کی. تو بلیف اس کو کہتے ہیں, ایمان اس کو کہتے ہیں, یقین اس کو کہتے ہیں. بے چوں جرا مان لیں. تو جب ایک عام اپنی زندگی کا وجود جو ہے بے دیکھے ہے, بے تحقیق کے ہے, وہ تو نبی کا مسئلہ ہے. ایک عقیدہ میں نے کسی موقع سے بتایا, حضرت ہارون رشید کی بات. ہارون رشید 500 برس کے ہیں حضور کے بعد, مطلب 400-500 برس کے بعد کے ہیں. ان کے زمانے میں ان کے کسی غلام نے کہہ دیا میرے پاس حضور کے نالے ہیں, چپل ہیں. اب جیسے ہی یہ جملہ کہا حضرت ہارون رشید نے ان کو اچھے سے بٹھایا, خوب ایک دم آہو بھگت کیا, رسپیکٹ دیا. اور مطلب یہ جھوٹ بولا تھا, دھیان دیجیے گا, یہ جھوٹ بولا تھا کہ مجھ کو پیسہ زیادہ ملے گا, میرے کو ضرورت ہے ایسا. اور وہ جانتے تھے کہ ہارون رشید بہت عزت کرتے ہیں, نبی کی نسبت کی بڑی تعظیم کرتے ہیں ایسا. اب جو ہے یہ ایسا بول کر کے حضرت ہارون رشید نے کہا رکو, پورے درباریوں کو یہ حکم دے دیا کہ سب لوگ باوضو ہو جاؤ, جو لوگ باوضو ہیں وہ غسل کر لو, صاف ستھرا ایک دم عطر لگا لو اچھے سے اچھا, ایک لائن سے پھولوں کے اس پر راہوں میں رہو, اور تم جو ہے اپنے سر پر اس نالے مبارک کو لے کر کے آنا اور میرے دربار میں لا کر کے رکھنا, اور مجھے انفارم کرنا جب پہنچنا میرے پاس. تو اب وہ کیواڑی اور دروازے کے بازو میں کھڑے رہے, ادب کے ساتھ سب کو کھڑا کر دیا, درود پڑھنے کے لیے کہہ دیا. واہ واہ. اب جب وہ انفارم کیا کہ ہم آنے والے ہیں تو آ کر کے رکھ دو. اس کے بعد سارے درباریوں کو کہا ایک لائن سے جاؤ, درود پڑھتے ہوئے سب زیارت کرتے ہوئے جاؤ. ہاں لائے, دیکھیے نا, زیارت کرتے ہوئے جاؤ. زیارت کرتے 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 سب کر لیے. اور پہلے کے بادشاہوں کا مسئلہ کیا تھا, اگر جان بخشے تو ایک بات بولو, یہ جملے ہوتے تھے رعایا کے, نہیں سر قلم. تو ایسے ہی سب دیکھنے کے بعد ایک شخص نے جرأت کر کے کہا حضور اگر میری جان بخشی ہو تو میں ایک بات کہوں. اب کہا ٹھیک ہے کہو. کہا حضور جس کو آپ زیارت کروا رہے ہیں وہ فلاں کمپنی سے خریدی ہوئی چپل ہے. سب سے پہلے تو ان کو کان پکڑ کے جو سزا دینی تھی دی. کہا حضور اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ دیکھ لیجئے, اس میں جو ہے برانڈ بھی ہے, اس میں جو ہے لیبل بھی ہے, اس میں لوگو بھی ہے, سب ہے اس کے چپل میں. 500 برس کے بعد حضور کا استعمال کیا ہوا چپل کیسا ہوگا, اتنی چمکے گی, وہ تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا میلی تیلی ظاہری طور پر بتانا ہی چاہ کر کہ میں نے دیکھا اور میں شیورٹی بھی دے سکتا ہوں کہ یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. اس کہا کہ کچھ نہیں, ان کو سزا دو. سزا دے دیا ان کو جو دینا تھا. اس کے بعد سارے درباریوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا, اور اس کو بھی کہا تم بھی بیٹھو. تو بیٹھنے کے بعد کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے. تو سب نے کہا کہ ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ نالین پاک مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ یہ نئی چپل ہے ایسا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جس وقت اس نے کہا تھا اسی وقت مجھ کو یقین ہو گیا کہ میں بادشاہ ہو کر میرے پاس چپل نہیں, ان کے پاس کہاں سے آ سکتا چپل. مجھے یقین تھا, لیکن میں نے جو تم سب کو زیارت کروائی ہے یا میں جو خود ادب کیا ہوں یہ چپل کا نہیں, چپل کو نبی سے نسبت حاصل ہے اس کی میں نے زیارت کروائی. نسبت کیا نا اس نے, نسبت کیا نا بھائی. اب آپ جو ہے کوئی بھی شخص آ جائے کہ میں مطلب آفیسر ہوں, آپ کچھ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کرائیں گے نا, تھوڑی دیر کے لیے. تو نسبت کیا نا اس نے, اس سے حاصل نہیں ہے, نسبت کا احترام کیا, اس کا احترام نہیں کیا. نبی کی طرف اس نے جھوٹی صحیح کیا. کہنا یہ ہے کہ اسلاف کا عقیدہ ہے, خصوصاً بخاری شریف کی جو 170-171 اس حدیث میں کہ دنیا اور مواقع دونوں سے بزرگان دین اور تابعین اور صحابہ جو ہے نبی سے ریلیٹڈ چیز کو محبوب جانتے تھے. اب آپ سوچیں قرآن پاک نے جب یہ ذہن دیا تو اب جو کوئی بھی یہ کہے کہ تم آثار مبارک کی زیارت کرنے جاتے ہو, اب تم کو کیسے تحقیق, ارے جو دکھا رہے ہیں اگر تحقیق کرنا بھی ہو تو ان سے تحقیق کرواؤ.
وہ سادات تھے، والے رسول ہیں، کہاں سے ملے؟ اب دیکھیے ہر سال جو ہے غلاف جو ہے، ہر سال غلاف کاٹ کاٹ کر کے بڑی بڑی کنٹریوں کو دیے جاتے ہیں. اب یہ 1400 برس گزر رہے ہیں اور 1400 برس گزر جائیں گے تو جو کاٹ کے دیے ہوئے ہیں وہ تو رکھے ہوں گے نا کسی کے پاس، تو جائیں گے نا. بلکہ کل کسی موقع سے میں بتاؤں گا کہ خلفائے عباسیہ میں کس طرح سے منصوبات جو حضور کے ہیں، کس طرح سے چادریں، کس طرح سے یہ، بلکہ ایک روایت بتا دیتا ہوں میں حضور علیہ السلام کی کپڑے کے حوالے سے، بڑی اچھی روایت، اس میں نے لکھا ہے اس لیے اس کو دیکھیے. یہ شرح صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک، صحیح مسلم حدیث نمبر 5409 5409 میں، بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن حضرت اسماء بنت ابو بکر حضور کی صحابی کیا کہتی ہیں کہ انہا اخرجت الى جبۃ طیالسیۃ کسروانیۃ لہا لبنۃ دیوارۃ وفرجھا مکفوۃ. ترجمہ سنیے. حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کسروانی طیلسان کا جبہ نکالا جس کے گریبان اور چاقوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا. کہنے لگی یہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئی تو میں نے ان سے لے لیا. اب جب عورتوں میں حضور سے نسبت والی چیز کے اہتمام کا اتنا اہتمام ہے تو مردوں میں کتنا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. حضرت عائشہ کے پاس یہ کپڑا تھا نبی کا، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئی تو میں نے لے لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے. ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے اور اس دھوبن کو بیماروں کو پلاتے تھے اور شفا طلب کرتے تھے. حضور کا ایک کپڑا تھا، حضرت عائشہ کے پاس سے جب وہ انتقال کر گئی تو اپنی بہن حضرت اسماء کے پاس، یہ کہتی ہیں کہ کوئی بیمار جب آتا تو میں بیماروں کے لیے بکٹ میں ڈالتی اس کپڑے کو اور وہ پانی اس کو پلاتی اور شفا ملتی. اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں اس سے کہ جب عورتوں میں نبی کے تبرکات اور نسبت والی چیز کا یہ اہتمام، اور بخاری کی یہ حدیث، ابو طلحہ کی جو حضرت انس وغیرہ کی کہ دنیا و ما فیہا، جو تابعی کہہ رہے دنیا و ما فیہا سب سے زیادہ محبوب، بھائی عورت سے زیادہ تو صحابہ اور مردوں کا کام روایت حدیث میں اور حضور سے منسوب چیزوں میں ان کا کام زیادہ. تو نسبت جس کا نبی تک جس کی نسبت پہنچ جائے آنکھ بند کر کے ماننا چاہیے. ہاں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ نسبت کرنے والا کون ہے. اب کوئی شرابی اگر آ کر کے کہہ دے تو اس میں تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن کسی دربار میں، کوئی درگاہ میں، کوئی خاندان جیسے قادری چمن ہے، اب جو شرفی چمن ہے، یہ سب بڑے بڑے جو درگاہ ہیں اور جو سجادگان ہیں ان کے، یہ حضرات اگر پرسنلی طور پر کچھ ہو وہ نہیں دیکھیں گے، لیکن ان کی جو مطلب ان کی جو پیڑیاں ہیں، ان کی جو اصلیں ہیں، یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، بالکل بڑے بڑے بزرگ ہیں. اب یوسفین سے منسوب چیز کہنا یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، تبرکات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جس دن اس چیز کا انکار ہوگا وہ سب سے منحوس دن ہے. یہ کہنا ہے سب سے منحوس دن ہے. تو ہمیں اور آپ کے لیے سب سے متبرک دن وہ ہے جبکہ ہم اپنی زبان کو نبی سے نسبت، درود کی طرف نسبت کریں، نبی پاک کے آثار مبارک کی تعظیم کریں، یا ان سے ریلیٹڈ چیز محبوبان الہ سے نسبت رکھنے والی چیز کا اہتمام کریں. یہ سب سے بڑی بابرکت. اسی لیے برکت کا اب تصور مل گیا کہ گھر میں برکت چاہیے نبی کا تذکرہ کرو، گھر میں برکت چاہیے درود کا اہتمام کرو. کیوں؟ نسبت میں برکت ہے. جیسے کہ قوم ہود پر 8 دن اور 9 رات تک جو کنٹینیو اللہ نے عذاب ڈالا، ان تمام دن اور رات کو منحوس دن کرا انکار کیا تھا. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ایسا تصور اور جذبہ نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول کی خصوصاً اور دیگر تمام محبوبان الہ کے تبرکات کی تعظیم کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.